دوستو ہم رفع الدین اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس 53 کتابوں میں 560 احادیث موجود ہیں۔ ہم اہل حدیث 560 احادیث کا انکار نہیں کر سکتے، اسی لیے ہم رفع الدین کرتے ہیں۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کریں تو پکے جہنمی، اور حنفی، دیوبندی، بریلوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے دشمنی کرے تو پکے جنتی۔ علماء دیوبند کے ایک معروف نام جنہیں اپنے حلقے میں متکلم اسلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جی ہاں، الیاس گھمن صاحب، وہ کیا فرما رہے ہیں رفع الیدین کے بارے میں، ذرا ان کا تعصب برا یہ بیان سنیے گا۔ جب ہم کہتے ہیں نا رفع الیدین کرنا مکروہ تحریمی ہے، اس کا مطلب یہ کہ نماز نہیں ہوئی تو پھر وہ جہنم میں جائیں گے؟ ہم کہتے ہیں جی جائیں گے۔ اچھا پھر امام شافعی بھی جائیں گے؟ ہم کہتے ہیں نہیں جائیں گے۔ آپ نے سنا حضرت مکروہ تحریمی فرما رہے ہیں، یعنی اتنا ناگوار کے حرام کے قریب ہے یہ عمل ان کے نزدیک، اور پھر آگے کہتے ہیں کہ جی پھر وہ جہنمی ہے۔ ہاں جہنمی ہے، تو پھر شافعی بھی جہنمی ہے؟ نہیں، شافعی نہیں ہے۔ مطلب آل الحدیث اگر رفع الدین کریں گے، کیوں کرتے ہیں آل الحدیث رفع الدین؟ صرف اس لیے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، صحابہ نے بیان کیا، محدثین نے نقل کیا، بہت سی سندوں سے ثابت ہے۔ اس محبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفع الیدین کرتے ہیں، تو اس بنیاد پر آپ انہیں جہنمی قرار دے دیں گے؟ اتنا تعصب الزام لگایا جاتا ہے اہل حدیث حضرات پر کہ جی یہ بڑے متشدد ہوتے ہیں، بڑے سخت ہوتے ہیں، فرعی مسائل پہ الجھتے ہیں، فرعی مسائل پہ فتوے لگاتے ہیں۔ الحمدللہ کسی اہل الحدیث نے رفع الیدین کے مسئلے پر کسی کو کافر قرار نہیں دیا، الحمدللہ، لیکن یہ بات ایسی ہے کہ وہ جہنمی قرار دے رہا ہے۔ آپ دوبارہ ایک بار سنیے ان کی بات کو، دیکھیں کتنا تعصب ان کے دلوں میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو صرف مکروہ تحریمی نہیں کہہ رہے، بلکہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کرنے والے جہنمی، ہاں جہنمی ہیں۔ آپ سن لیں، دوبارہ سن لیں آپ تسلی سے۔ جب ہم کہتے ہیں نا رفع الیدین کرنا مکروہ تحریمی ہے، اس کا مطلب یہ کہ نماز نہیں ہوئی تو پھر وہ جہنم میں جائیں گے؟ ہم کہتے ہیں جی جائیں گے۔ اچھا پھر امام شافعی بھی جائیں گے؟ ہم کہتے ہیں نہیں جائیں گے۔ آپ نے سنا یقیناً، آپ ان کا پورا یہ بیان بھی سن لیجیے گا، یوٹیوب پر موجود ہے، کئی یعنی کہ چینلز پر اپلوڈ کیا گیا ہے، آپ اس کو غور سے دیکھیے گا۔ یہ میرا تعصب ہے گھمن صاحب کا۔ اب ہم گھمن صاحب سے یہ کہیں گے کہ آپ مکروہ تحریمی کس دلیل کی بنیاد پر قرار دے رہے ہیں؟ پہلی رفع الیدین کو تو آپ نہیں کہہ رہے ہیں، کیونکہ پہلی رفع الیدین تو تمام نمازوں کے شروع میں آپ بھی کرتے ہیں، خواہ نماز فرض ہو، خواہ نفل ہو، خواہ سنتیں ہو، عیدین کی نماز میں تو آپ ویسے بھی کرتے ہیں، وتر میں آپ درمیان میں بھی کرتے ہیں۔ ان رفع الیدین کو آپ نہیں کہہ رہے، اور شوافع کو نہیں کہہ رہے تو حنابلہ کو بھی نہیں کہہ رہے۔ آپ آل الحدیث کو اس بنیاد پر جہنمی قرار دے رہے ہیں۔ کیا دلیل ہے اس بات کی؟ مکروہ تحریمی ہونے کی کیا دلیل ہے، اور اس بنیاد پر جہنمی ہونے کی کیا دلیل ہے؟ ہم آپ سے صرف اتنی گزارش کریں گے کہ حضرت اتنا تعصب نہ رکھیے، اتنا تعصب نہ رکھیے کہ سنت پر عمل کرنے والوں کو جہنمی قرار دے دیں۔ آپ کو ایسی آیات اور حدیث کو ملیں گی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے ان کے لیے جہنم ہے، اور ایسی آیات اور حدیث بھی ملیں گی کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں ان کے لیے جنت ہے، لیکن ایسی کوئی نہیں ملے گی کہ سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے آپ انہیں جہنمی قرار دے دیں۔ تو مولوی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ تعصب چھوڑیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مکروہ تحریمی بھی نہ کہیں اور کرنے والوں کو جہنمی بھی نہ کہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو رفع الدین اس لیے نہیں کرتا کہ تیرے امام نے نہیں کیا، میں رفع الدین اس لیے کرتا ہوں کہ امام الانبیاء، امام اہل حدیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔